لیکن رسالت کو ماننے کے ساتھ ساری زندگی غلامی رسول میں گزارنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ رسالت کو ماننے میں ساری زندگی غلامی رسول پر لازم آتی ہے۔ رسول مانا ہے، نبی مانا ہے، اب ایک لمحہ اس مومن کے لیے گنجائش نہیں ہے کہ وہ اپنی منمانی کرے، وہ اپنی مرضی کرے۔ اب حکم کس کا چلے گا؟ فرما روائی کس کی ہوگی؟ اطاعت کس کی ہوگی؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم وقال الله سبحانه وتعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ گونج کیوں آ رہی ہے؟ آہستہ کرو، سنتے بھی ہو سارے ڈسٹرب کرتے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوات لا يستجاب لها۔ محترم معزز سامعین کرام، عزت مآب میری بہنوں اور بیٹیوں، ایک آیت مبارکہ میں نے سورۃ البقرہ سے اور ایک ہی آیت میں نے سورۃ آل عمران سے تلاوت کی۔ پہلی آیت مبارکہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے، اور دوسری آیت میں اس دعا کے نتیجے کا ذکر ہے۔ حدیث میں آتا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے نبی علیہ السلام سے پوچھا اپنی نبوت اور رسالت کے حوالے سے، اپنی ذات کے حوالے سے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا
اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت کے نتیجے میں اللہ ذوالجلال نے مجھے مبعوث فرمایا ہے۔ یعنی میرے بارے میں ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی اس وقت جب اس سرزمین مکہ میں اللہ رب العزت کا گھر تعمیر کر رہے ہیں۔ اللہ کا گھر بناتے ہوئے دوسرے لفظوں میں یوں کہنا چاہیے کہ جو مزدوری مانگی اللہ رب العزت سے، وہ یہ مزدوری مانگی کہ یا اللہ یہاں ایک نبی مبعوث فرمائے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، جو انہی میں سے ہو، جو تیری کتاب کی اور تیری حکمت کی باتیں انہیں سنائے اور ان کو شرک و کفر اور دوسرے گناہوں سے بچے رہنے کی تلقین کرے۔ یہ دعا تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، اور اللہ ذوالجلال نے اپنے فیصلے کے مطابق اس دعا کا ثمرہ اہل مکہ کو 2,500 سال کے بعد عطا فرمایا۔ سید الاولین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں، اور جب یہ ثمرہ عطا فرمایا تو اس وقت اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ رب العزت نے مومنوں پر احسان کیا ہے، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ اللہ ذوالجلال نے ان میں رسول کو بھیجا ہے جو انہی میں سے ہے، انہی کے خاندان میں سے، انہی کے نسل میں سے وہ نبی اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ، جو اللہ رب العزت کی آیات کی تلاوت ان پر کرتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکمَةَ، اور وہ ان کا تزکیہ کرتے ہیں، ان کو پاک صاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں تمام علائشوں سے، وہ علائشیں اعتقادی ہوں یا عملی ہوں، اعتقادی کوتاہیاں ہوں یا عملی کوتاہیاں ہوں، ان کو دور کر کے صحیح عقیدہ اور صحیح عمل کی رہنمائی کرتے ہیں۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ اس سے پہلے یہ لوگ کھلی گمراہی میں مبتلا تھے، ان کے گمراہ ہونے میں کوئی ریب، کوئی شک نہیں تھا۔ کفر و شرک پر یہ زندگی گزار رہے تھے، توہمات کی زندگی بسر کر رہے تھے، لوٹ مار ان کا پیشہ تھا، شراب نوشی ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، اپنے ہاتھوں سے اپنی بچیوں کو یہ تحقیق کرتے تھے اور آپس میں لڑتے بھیڑتے تھے، آپس میں ان کی لڑائی رہتی تھی۔ وہ مکہ مکرمہ میں بنو ہاشم اور بنو عبد الشمس ہوں، یا قریش یا قبیلہ قیس ہو، یا انہی کا جو دوسرا خاندان تھا مدینہ طیبہ میں اوس اور خزرج، ان کی کئی سالوں سے باہم آپس میں لڑائیاں چل رہی ہیں، مگر نبی علیہ السلام کی تشریف آوری کے بعد اللہ رب العزت نے ان تمام کی دشمنی ختم کروا دی، اور اللہ رب العزت نے فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اس اللہ رب العزت کی نعمت کو یاد کرو کہ جب تم باہم آپس میں دشمن تھے، لڑتے بھڑتے تھے، قتل و غارت کرتے تھے ایک دوسرے کے خلاف، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے دلوں کے درمیان الفت پیدا کر دی، نفرت ختم کر دی، محبت پیدا کر دی۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا،
اور تم اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے بھائی بھائی بنے۔ یہ مسلمان، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھی باہم آپس میں بھائی بھائی بن گئے، جن کی آپس میں عداوتیں تھیں، دشمنیاں تھیں، اور سال ہا سال سے قتل و غارت ان میں چل رہی۔ یعنی یہ لوگ براہ راست جن چیزوں سے مستفید ہوئے، ان میں ایک ان کے عقیدے کی اصلاح تھی، دوسری ان کے اعمال کی اصلاح تھی، اخلاق کی اصلاح تھی، اور تیسری ان کی عداوت اور ان کی دشمنی، اس کی اصلاح تھی۔ اللہ رب العزت نے تو فرمایا ہے لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبہم۔ اے میرے نبی، یہ میرا احسان ہے، میں نے اپنے بندوں کے دلوں میں محبت پیدا کی، آپ کے ذریعے کی بلا شبہ۔ اگر آپ زمین و آسمان، زمین کا تمام خزانہ ان کی سروں میں خرچ کر دیتے تو ان کے دلوں میں الفت اور محبت پیدا نہ ہو۔ یہ میرا کرم ہے، یہ میرا احسان ہے، یہ میری نعمت ہے کہ میں نے ان کے دلوں میں عداوت کی بجائے محبت پیدا کر۔ یہ اصلاح کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس معاشرے کی، اور اس معاشرے کو بھائی بھائی بنایا۔ ان آیات میں آپ سن رہے ہیں کہ جہاں بھی اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کا ہے، بلکہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے تذکرے جہاں بھی قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمائے ہیں وہ ان کی بعثت کے حوالے سے، نبوت کے حوالے سے، رسالت کے حوالے سے فرمائے۔ صرف تین انبیاء ہیں جن کی ولادت کا اللہ رب العزت نے تذکرہ فرمایا ہے، اور یہ اس لیے کہ ان کی ولادت ایک اعجازی حیثیت رکھتی تھی، ایک اعجازی حیثیت رکھتی تھی۔ ایک تو حضرت آدم علیہ السلام ہے کہ مٹی سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جیتا جاگتا انسان بنا دیا۔ یہ مٹی، مشت خاک، اس کو اللہ ذوالجلال نے اپنے ہاتھ سے ڈھانچہ اس کا بنایا۔ سارا ڈھانچہ بننے کے بعد اللہ رب العزت نے حکم فرمایا کہ اٹھو، تو یہ آدم علیہ السلام کا جو مٹی سے خشک ٹھکری کی طرح مٹی خشک ہو چکی تھی، اللہ اکبر کبیرہ، یہ گوشت کا انسان بن گیا۔ اس کی آنکھیں، اس کے کان، اس کا دل، اس کا جگر، اس کے گردے، تمام اعضاء وہ لفظ کن سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنا دیا۔ ایسے نہیں جیسے کہ ڈارون اور اس کے ہم نوا یہ کہتے ہیں کہ یہ انسان ترقی یافتہ حیوان کی شکل، یہ غلط بات ہے، اور قرآن مجید کے اس نظریے کے بالکل خلاف۔ انسان کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے، کسی بندر سے نہیں، کسی حیوان سے نہیں، آدم علیہ السلام سے۔ لیکن یہ لوگ یہ بات کہتے ہوئے ادھار کھائے بیٹھے ہیں کہ نہیں، انسان حیوان تھا، بلکہ کہتے ہیں بندر تھا، اور بندر سے پھر آہستہ آہستہ یہ انسان بنتا چلا گیا۔ ان کودروں سے کوئی پوچھے کہ چلیے شکل و صورت میں بندر انسان بن گیا، لیکن انسان میں جو عقل، فہم، فراست ہے وہ کہاں سے آئی؟ انسان میں جو عقل ہے، جو فہم اللہ ذوالجلال نے انہیں اسے عطا فرمایا ہے، جو ادراک اسے اللہ ذوالجلال والاکرام نے بخشا ہے، وہ انسان میں کہاں سے آگے بندر سے منتقل ہوئی ہے۔ آج تک کسی بندر نے کوئی ایسا کردار ادا نہیں کیا جس میں عقل و فہم کی بات ہو۔ یہ انسان میں عقل و فہم کہاں سے آیا ہے؟ جس طرح انسان اللہ رب العزت کے بنانے سے بنا ہے،
یہ عقل و فہم بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی انسان کو عطا ہے، اور اس کی ابتدا حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے، پہلے حیوانات سے نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو ایک تو حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر ہے، دوسرا حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، اس لیے کہ ان کے والد حضرت زکریا علیہ السلام وہ بوڑھے ہو چکے، اہلیہ وہ بھی سن یاس تک پہنچ گئی، بال سفید ہو چکے، ہڈیوں کی میخ ختم ہو گئی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اللہ رب العزت کی عنایت سے اور اللہ کی مہربانی سے نا امید نہیں ہیں، پر امید ہیں کہ اس حالت میں بھی اللہ رب العزت چاہے تو اولاد دے سکتا ہے۔ یہ ہے اصل نبوی طریقہ، نبوی تعلیم، نا امید نہیں ہونا۔ اللہ کی رحمت سے اللہ نے فرمایا کہ وہی لوگ نا امید ہوتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں، مومن اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتے، وہ آخری لمحات میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر سہارا لگاتا ہے، آسرا لگاتا ہے، اللہ پر امید رکھتا ہے، اور اللہ ذوالجلال پھر اس کی امید کو بھر لاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو بڑھاپے میں جبکہ وہ بولنے سے بھی عاجز تھے، حضرت یحییٰ انہیں اللہ رب العزت نے عطا فرمایا، اور نام بھی اللہ ذوالجلال نے خود رکھا، اور پیدائش کے وقت ہی بتا دیا کہ زکریا بیٹا ہی نہیں ہوگا، وہ آئندہ نبی بھی ہوگا۔ ان کی ولادت کا اس طرح ذکر۔ اسی طرح حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، ان کی ولادت کا اللہ ذوالجلال والاکرام نے ذکر فرمایا، کیونکہ وہ بھی ایک معجزاتی کیفیت تھی۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے انہیں بغیر باپ کے پیدا کیا، جس طرح آدم علیہ السلام کو بغیر باپ اور بغیر ماں کے پیدا کیا۔ ان مسئلہ عیسیٰ کا مسئلہ آدم، عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم کی مثال۔ آدم علیہ السلام کا تو ماں باپ ہی نہیں تھا، عیسیٰ علیہ السلام کی ماں تو تھی نا۔ بغیر باپ کے اللہ ذوالجلال نے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا۔ تو خیر قصہ مختصر یہ کہ ان تین انبیاء کرام علیہ السلام کے علاوہ قرآن مجید میں کسی نبی کی ولادت کا تذکرہ اللہ رب العزت نے نہیں کیا، یا پھر ذکر آیا ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، جن کی پرورش اللہ سبحانہ و تعالی نے فرعون کی گود میں کی، فرعون کے گھر میں کی۔ یہ بھی ایک معجزاتی کیفیت تھی کہ وہ فرعون جس سے بچنے کے لیے وہ بچوں کو قتل کر رہا تھا، اللہ ذوالجلال نے اپنے قدرت کاملہ سے اسی فرعون کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کروائی۔ اگر چوتھے نمبر پر ذکر ہے اسی کی ولادت کا تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ باقی جتنے بھی ہیں انبیاء، حضرات انبیاء کرام علیہ السلام، ان تمام کی اللہ رب العزت نے بعثت، نبوت اسی کا تذکرہ کیا ہے، جس طرح کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی علیہ السلام کے بارے میں بھی اور پہلے انبیاء علیہ السلام کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کان الناس امۃ واحدہ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معهم الکتاب بالحق۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ وہ ہے، اللہ وہ کان الناس امۃ واحدہ، لوگ ایک امت تھے، سب توحید پر تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے، نوح علیہ السلام سے اور آدم علیہ السلام کے مابین تمام انسان ایک عقیدے پر تھے اور عقیدہ توحید تھا۔ اللہ فرماتے ہیں پھر اس کے بعد یہی قوم سب سے پہلے نوح علیہ السلام کی، انہوں نے توحید کی جگہ شرک کو اختیار کیا۔
تو پھر اللہ ذوالجلال نے سب سے پہلا رسول حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا، نوح علیہ السلام، اور اسی کا ذکر کرتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں فبعث فیہم، فرماتے ہیں کہ کان الناس امۃ واحدہ فبعث اللہ النبیین، اللہ نے نبیوں کو مبعوث فرمایا، مبشرین و منذرین، جو خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے، وانزل معہم الکتاب بالحق، اور اللہ ذوالجلال نے انہیں کتاب حق عطا فرمائی۔ یعنی تمام انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر وہ بعثت کے حوالے سے، ولادت کے حوالے سے نہیں۔ نبی علیہ السلام کے بارے میں بھی آپ اسی آیت میں سن چکے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے فرمایا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا، وہ اللہ وہ ہے جس نے امیوں میں رسول مبعوث فرمایا۔ بعث فی الامیین رسولا، ان پڑھ تھے، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، کتابیں پڑھے ہوئے نہیں تھے، بہت کم لوگ تھے ان میں عرب میں مکہ مکرمہ میں رہنے والے جو پڑھے لکھے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں پھر کیا ہے، ہم نے ان کی طرف رسول بھیجا یتلو علیہم آیاتہ، جو اللہ رب العزت کی آیات کی تلاوت ان کو کر کر کے سناتا، ویزکیہم، ان کا تزکیہ کرتا، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور انہیں تعلیم اور حکمت عطا فرماتا، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ اس سے پہلے وہ سارے گمراہ تھے۔ اب یہ سوچنے کی بات ہے، نبی علیہ السلام تمام کہتے ہیں، مورخین کا اتفاق ہے کہ نبی علیہ السلام کو نبوت 40 سال کے بعد 41ویں سال میں اللہ ذوالجلال نے عطا فرمائی، اور اس سے پہلے 40 سال کا جو عرصہ تھا، اس عرصے کو اللہ ذوالجلال نے ایک جگہ نہیں بلکہ ایک سے زائد مرتبہ فرمایا ہے کہ اس سے پہلے سب گمراہ تھے، سب گمراہ تھے اس سے پہلے، کسی کو علم نہیں تھا کہ توحید کیا ہے، قیامت کیا ہے، جنت کیا ہے، دوزخ کیا ہے، بلکہ کفار تو مانتے ہی نہیں تھے قیامت کو، توحید کو مانتے ہی نہیں تھے مشرکین۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ سارے اسباق پڑھائے ہیں تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ اللہ ذوالجلال والاکرام اپنے پیارے حبیب کے بارے میں دو ٹوک الفاظ میں فرماتے ہیں وَمَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ، فرمایا میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو علم نہیں تھا کہ کتاب کیا ہے، ایمان کیا ہے، یعنی ایمان کی تفصیلات کیا ہیں، ایمان کے تقاضے کیا ہیں۔ اللہ کو تو وہ مانتے تھے، لیکن اللہ کو ماننے کے تقاضے کیا ہیں، اللہ کو مانا جائے تو کس طرح مانا جائے، یہ تفصیلات فرمایا ما کنت تدری، آپ نہیں جانتے تھے، نہ کتاب کے بارے میں جانتے تھے کہ کتاب ہے، آپ تو امی تھے، کتاب پڑھنا ہی نہیں جانتے تھے، نہ لکھنا جانتے تھے۔ یہ بھی نبی علیہ السلام کی حیات طیبہ کا ایک اعجاز ہے کہ نہ پڑھنا جانتے ہیں نہ لکھنا جانتے ہیں، 40 سال اسی حالت میں اپنی قوم میں گزارتے ہیں، لیکن 41ویں سال میں ایسا کلام ان سے کرتے ہیں کہ ان کو چیلنج دینے کے باوجود بھی وہ اس کلام کا مقابلہ نہیں کر پائے، اس کلام کا مقابلہ نہیں کر پائے، بار بار کہنے کے باوجود 10 آیتیں لے آؤ، اور 10 آیتیں نہیں، ایک آیت ہی لے آؤ، بناؤ تو صحیح، کچھ کرو تو صحیح، وہی الفاظ ہیں جن الفاظ سے یہ قرآن بنا ہوا ہے، وہی الفاظ میں تم بولتے ہو، تمہاری زبان قرآن کی زبان سے کوئی جدا زبان نہیں ہے، کوئی زبان جدا نہیں ہے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات کہی ہے، یہ جو حروف مقطعات ہے نا، حروف مقطعات کا ایک لفظ، 2 لفظی، 3 لفظی، 4 لفظی، 5 لفظی، قاف 1 لفظی، یاسین 2 لفظی، الف لام را
تین لفظی، الف لام میم را چار لفظی، ہا میم عین سین قاف پانچ لفظی۔ علماء جانتے ہیں کہ عربی زبان بھی اسی طرح یار تین لفظوں پہ مبنی ہے یا چار لفظوں پہ یا دو لفظوں پہ مبنی۔ بات سمجھے یا نہیں؟ یہ قرآن مجید بھی انہی الفاظ سے بنا ہے، تم بھی الفاظ بناؤ۔ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورہ، ایک چھوٹی سی سورت وہی لے آؤ، لیکن وہ ایک چھوٹی سی سورت بھی لانے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ نہ کر پائے۔ انہوں نے اپنے آپ کو اس قابل نہ سمجھا، باوجود اس کے کہ وہ اپنے فصاحت اور بلاغت کے ڈنکے بجاتے تھے اور میلوں میں اور مجمعوں میں اپنے کلام پر انعام حاصل کرتے تھے، لیکن قرآن کے مقابلے میں ان کی زبانیں گنگ، زبان خاموش، نہیں جواب دے رہے۔ یعنی آپ کے اعجاز کی یہ بھی ایک کیفیت ہے کہ آپ پڑھے ہوئے نہیں ہیں، لکھنا نہیں جانتے، لیکن ایسا کلام لوگوں کو بعد میں سناتے ہیں کہ جس کی نظیر پیش کرنے سے پورا حرم ساکت۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی علیہ السلام کو اللہ ذو الجلال نے مبعوث فرمایا تو 40 سال پہلے کی زندگی، اس کی عکاسی بھی اللہ ذو الجلال نے خود فرمائی۔ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اس 40 سالہ دور میں کوئی کفر و ایمان کا جھگڑا نہیں تھا، کوئی شرک اور توحید کا مسئلہ نہیں تھا، کسی مومن اور کافر کا مسئلہ نہیں تھا، منافق اور مومن کا مسئلہ نہیں تھا۔ اس وقت ایک ہی مسئلہ تھا، شرک کا، کفر کا، جس کو اللہ ذو الجلال نے ضلال مبین کہا ہے، کھلی گمراہی میں وہ تم تھے۔ یعنی 40 سال آنے کے باوجود بھی نبی علیہ السلام نے نہ ان کے سامنے کوئی تعلیم رکھی، نہ نبی علیہ السلام نے ان کو کسی چیز کی دعوت دی، نہ نبی علیہ السلام نے ان کے بارے میں کوئی بھی اصلاحی اقدام اٹھایا۔ اللہ اکبر۔ معاشرتی مسائل میں نبی علیہ السلام حصہ لیتے رہے، معاشرتی مسائل میں آپ نے بیع و شرابی کی ہے، آپ نے بکریاں بھی چرائی ہیں، آپ نے مصالحتیں بھی کی ہیں، لڑائی جھگڑوں کو مٹایا ہے، آپ نے اپنی امانت اور دیانت اور صداقت کا سکہ بنوایا ہے۔ یہ ساری باتیں ذاتی اعتبار سے ہیں، لیکن پورے معاشرے کے اعتبار سے، عقیدے کے لحاظ سے، فکری اعتبار سے کوئی انقلاب اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ پیدا کیا نہ اس کی دعوت دی۔ یہ دعوت کب دی ہے؟ جب آپ رسول بنے، جب آپ رسول بنے۔ اب رسول بننے کے بعد یہ سارے جھگڑے پیدا ہوتے ہیں۔ سارے جھگڑے کے مومن کون ہے، کافر کون ہے، جنتی کون ہے اور دوزخی کون ہے، یہ جھگڑے اب پیدا ہوتے ہیں۔ پہلے آپ موجود ہیں اور یہ جھگڑے موجود ہیں، لیکن یہ جھگڑے کب ختم ہوتے ہیں؟ یعنی یہ تفریق کب پیدا ہوتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مبعوث ہوئے، جب آپ نبی بنے۔ نبوت سے پہلے اس قسم کا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اس لیے قرآن مجید کا نقطہ نظر کیا ہے؟ قرآن مجید کا نقطہ نظر وہ نبیوں کی ولادت نہیں، نبیوں کی بعثت ہے۔ میں جو سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ انبیاء کی اصل چیز بعثت ہے۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ بعثت ولادت کے بعد ہوتی ہے، بعثت ولادت کے بعد ہوتی ہے، نبوت ولادت کے بعد ملتی ہے، لیکن بھائیو یہ نبوت جب ملتی ہے اس سے پہلے کی زندگی میں کیا انقلاب تھا؟ آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں، موسیٰ علیہ السلام نبی ہونے سے پہلے کس کیفیت میں مصر میں زندگی گزار رہے تھے؟ موسیٰ علیہ السلام وہی عقیدہ، وہی فکر جو بنی اسرائیل کا معروف تھا،
وہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ اور فرعون وہ تو ہے ہی مشرک، بلکہ الوہیت کا دعویٰ کرنے والا، اپنی ربوبیت کا دعویٰ کرنے والا، معاذ اللہ ثم استغفر اللہ، اور تمام بنی اسرائیل کو اپنا غلام سمجھنے والا، اور انہی غلاموں میں سے ایک غلام حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی تھے۔ لیکن جب نبی بنے پھر کیا حیثیت تھی؟ فرعون کو آگے کس طرح للکارتے ہیں، کس طرح دعوت دیتے ہیں، کس طرح گفتگو کرتے ہیں، رب ذوالجلال کا کیا تعارف کرواتے ہیں۔ سورۃ قصص میں اور شعراء میں اور سورۃ طٰہٰ میں اس کی تفصیلات موجود ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اس سے پہلے بنی اسرائیل میں ہونے کے باوجود موسیٰ علیہ السلام نے کبھی فرعون کے ساتھ بات نہیں کی۔ کیوں نہیں بات کی؟ کیوں بات نہیں کی؟ اس لیے بات نہیں کی کہ اس وقت اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے یہ مکلف نہ تھے، یہ نبی نہیں تھے، رسول نہیں تھے۔ جب رسول تھے، جب مکلف بنے، پھر اس وقت انہوں نے دعوت دی۔ یہی کیفیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ کی ولادت کے بارے میں اللہ ذوالجلال نے قرآن مجید میں کوئی بات نہیں فرمائی، بلکہ اگر فرمائی ہے احسان کے طور پر، انعام کے طور پر، انعام اور احسان کے طور پر، تو کیا فرمایا ہے؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم، اللہ نے مومنوں پر احسان کیا ہے کہ اللہ نے ان میں اپنا رسول بھیجا ہے۔ اس میں اللہ نے اپنا رسول بھیجا ہے، پیدا کرنے کی کوئی بات نہیں۔ اللہ نے کہیں نہیں یہ بات ارشاد فرمائی۔ اللہ نے یہ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنایا۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا، یہ نہیں اللہ نے فرمایا وَمَا خَلَقْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے تو ان کو رحمت للعالمین بنا کے پیدا کیا ہے، رحمت للعالمین کی صورت میں آپ کو بنایا ہے، یہ نہیں فرمایا۔ اللہ نے فرمایا بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ، اللہ نے یہ نہیں فرمایا خَلَقَ فِي الْأُمِّيِّينَ، اللہ نے بَعَثَ فِيهِمْ کہا ہے، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ خَلَقَ فِيهِمْ، ان میں پیدا کیا ہے۔ فرق سمجھ رہے ہیں کچھ؟ اللہ ذوالجلال نے خلق کی بات نہیں کی، پیدائش کی بات نہیں کی، نہ بعثت کے وقت، نہ احسان جتلاتے ہوئے، بلکہ احسان جتلاتے ہوئے یا بعثت کا تذکرہ کرتے ہوئے جو بات فرمائی ہے وہ یہ کہ میرا تم پر احسان ہے کہ میں نے تم میں رسول پیدا کیا۔ یہ پہلے بھی موجود تھے، پہلے موجود تھے، 40 سال سے موجود تھے، لیکن اللہ ذوالجلال نے اس کا کوئی حوالہ، اس کا کوئی تذکرہ نہیں فرمایا، بلکہ اس 40 سال میں تاریخ کے اوراق میں نبی علیہ السلام کی سیرت مبارکہ موجود، لیکن قرآن مجید میں اس 40 سالہ کی زندگی قرآن مجید کے بارے میں خاموش، قرآن اس بارے میں خاموش۔ کیوں؟ کہ قرآن تاریخ کی کتاب نہیں ہے، بات سمجھیے، قرآن تاریخ کی کتاب نہیں ہے، قرآن ہدایت کی کتاب ہے۔ تاریخ کا تعلق پیدائش سے ہے اور ہدایت کا تعلق رسالت سے ہے۔ فرق سمجھے؟ تاریخ کا تعلق پیدائش سے ہے اور رسالت کا تعلق وہ کس سے ہے؟ نبوت سے ہے۔ ہمارا حال یہ ہے، دکھ کی اور افسوس کی بات ہے کہ ہم اس زندگی پر خوشیاں مناتے ہیں جس کا تعلق آپ کی پیدائش سے ہے، جس کا تعلق آپ کی تخلیق کے ساتھ ہے، جس کا تعلق آپ کی بعثت کے ساتھ ہے، رسالت کے ساتھ ہے، اس کے ساتھ ہمیں اس کے ساتھ کوئی سروکار نہیں۔ احسان تو بعثت کے طور پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جن پر احسان کیا۔ دوسرا پہلو دیکھیے، اللہ نے جن کو مخاطب کر کے اول وحدہ میں
سب سے پہلے فرمایا تمہارے اوپر میرا احسان ہے. اب تو ہم بھی اس میں شامل ہیں, اب تو ایمان کے ناطے ہم بھی اس میں شامل ہیں. لیکن سب سے پہلے لقد من اللہ علی المومنین کون تھے؟ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین, اور جن پر اللہ ذو الجلال نے سب سے پہلے انعام فرمایا, اور انہوں نے اس احسان کو تسلیم بھی کیا. لیکن کیا انہوں نے اس قسم کا کوئی جشن منایا جو آج ہم مناتے ہیں؟ سوچئے بات. جن پر احسان کیا, نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا ایک مرحلے پر انصار سے کہ کیا تم گمراہ نہیں تھے؟ کیا تم جہنم کے راستے پر نہیں تھے؟ کیا تم میرے آنے کے بعد ہدایت تم کو نہیں ملی؟ تم جنت کے راستے پر نہیں چلے گئے؟ مخاطب کر کے فرمایا تھا. انہوں نے کہا جی بالکل, ہدایت ملی, جنت ملی, رحمت سے مستفید ہوئے براہ راست صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین, جن کی زندگیوں نے دنیا کی تاریخ تبدیل کر دی. لیکن انہوں نے یہ جشن نہیں بھائیوں منایا جو جشن آج ہم منا رہے ہیں. اور یہ جشن پیدائش کا منا کے گویا کہ ہم رسالت کی خوشی اس سے بے خوف بے پرواہ ہو جاتے ہیں. بات سمجھے ذرا, احسان رسالت کا ہے, احسان نبوت کا ہے. اب نبوت اور رسالت کے نتیجے میں جو ہمیں ملا ہے, ہمیں اس کی کوئی فکر ہے؟ اس کی کوئی پابندی ہے؟ اس کی کوئی اطاعت ہے؟ اس کی کوئی اطاعت ہے؟ بھائی یہاں تو زندگی کھپانی پڑتی ہے, اور پیدائش کی خوشی میں ایک دن منا لیا, جان چھوٹ گئی, بات پوری ہو گئی, ختم. لیکن رسالت کو ماننے کے ساتھ ساری زندگی غلامی رسول میں گزارنے کی ضرورت پیش آتی ہے. رسالت کو ماننے میں ساری زندگی غلامی رسول بر لازم آتی ہے. رسول مانا ہے, نبی مانا ہے. اب ایک لمحہ اس مومن کے لیے گنجائش نہیں ہے کہ وہ اپنی منمانی کرے, وہ اپنی مرضی کرے. اب حکم کس کا چلے گا؟ فرما روائی کس کی ہوگی؟ اطاعت کس کی ہوگی؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اپنے من کی نہیں, کسی ایرے غیرے کی نہیں, کسی فلاں اور فلاں کی نہیں, بلکہ کس کی؟ اللہ فرماتے ہیں مومنوں پر, ایمان والوں اگر تم ایمان والے ہو تو پھر کیا کرو؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول, اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو, اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیرۃ من امرہم. مومن مرد اور عورت کے لیے گنجائش ہی نہیں کہ اللہ کا اور اللہ کے رسول کا فیصلہ ہو اور یہ اس سے انحراف کرے, یہ اس سے منہ موڑے, اس کی پرواہ نہ کرے, اس کی اطاعت نہ کرے. مومن بھی کہلائے اور اللہ کے رسول کی فیصلے کی مخالفت بھی کرے. یہ دونوں چیزیں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی. ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ. اور پھر اللہ ذو الجلال نے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اس وقت فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت. اس وقت تک ان کا ایمان نہیں ہے جب تمام فیصلوں میں آپ کے فیصلے پر لبیک نہیں کہتے. اور ساتھ کیا؟ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرج. اللہ اکبر. پھر اپنے دل میں کوئی کھٹکا بھی محسوس نہ کریں. اس فیصلے کو ماننے سے نقصان ہوگا, اس فیصلے کو ماننے سے جناب میری عزت نہیں رہے گی, لوگ کیا کہیں گے, یہ برادری سے کٹ گیا, ماحول سے کٹ گیا. بھائیو برادری اور ماحول سے کٹنا گوارا کر لو, لیکن محمد رسول اللہ سے کٹنا گوارا نہ کرو.
اللہ نے کیا فرمایا؟ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، جو آپ فیصلہ کرتے ہیں اس فیصلے کو تسلیم کرتے ہوئے اپنے دل میں کوئی حرج محسوس نہیں کرتے، کوئی تنگی محسوس نہیں کرتے۔ کیا ہماری یہی کیفیت ہے؟ ہم اسی لیے بعثت کا تذکرہ نہیں کرتے، صرف تخلیق کا تذکرہ کرتے ہیں، کیونکہ یہاں پابندیاں ہیں۔ بات سمجھے نا، یہاں پابندیاں ہیں، یہاں منمانیاں نہیں ہیں۔ تخلیق میں منمانی ہے، منمانیاں ہیں یا نہیں؟ ہر شے کی منمانی علیحدہ ہے، بلکہ نوبت پائی جا رہی رسید کہ مرد ہی نہیں، خواتین بھی ناچتی ہیں اور خواتین بھی گاتی ہیں، اور اپنی طے وہ کیا سمجھتی ہیں کہ ہم نعت خوانی کر رہے ہیں۔ علماء سے کبھی پوچھو تو صحیح کہ عورت کی آواز اس طرح مردوں تک پہنچنا جائز بھی ہے یا نہیں؟ وہ کہتے ہیں حرام ہے، اور نماز میں عورت کو بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ امام بھول جائے، پچھلا مقتدی سبحان اللہ کہہ سکتا ہے، مقتدیوں کو یاد نہ رہے تو عورت صرف اپنے ہاتھ پہ ہاتھ مار سکتی ہے، زبان سے بات نہیں کر سکتی۔ کہاں بیٹھے آپ؟ لیکن آج میلاد منایا جا رہا ہے، ہاں جی فلاں جگہ خواتین میلاد منا رہی ہیں، میڈیا پر میلاد عورتوں کا ہو رہا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ میلاد یہ شیطان کو خوش کرنے کی بات ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کو خوش کرنے کی بات قطعا نہیں ہے۔ بھائی اللہ اور اللہ کے رسول کی جہاں مخالفت ہو اس میں اللہ خوش کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے اجازت نہیں دی اس قسم کی عورتوں کو۔ ہم نے تو عورتوں کو جناب 2 سال پہلے ایک عورت کو جناب کیا بنا کے، حور بنا کے بھی دکھا دیا عید میلاد النبی پر، مگر شرم ان کو نہیں آتی۔ کہاں تک پہنچیں گے؟ خود اب یہ علماء پریشان ہے کہ ہم کہاں تک پہنچ گئے ہیں، لیکن جس بدعت کو ایجاد کیا اس وقت تو خیال یہ نہ آیا کہ یہاں تک پہنچے گا۔ جس طرح عیسائیوں کی بات ہے، بالکل یہی کیفیت ہماری بن چکی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں خرافات سے بچائے، بدعات سے بچائے، تخلیق کا نہیں بلکہ ہمیں بعثت کے مقصد کو سمجھنے کی توفیق دے۔ آپ کی رسالت اور آپ کی نبوت کی تابعداری کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔